آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان ہمارے قریب آتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دور چلا جاتا ہے، پھر وہ قریب آتا ہے اور پھر وہ دور چلا جاتا ہے. یعنی وہ آنا جانا لگا کے رکھتا ہے، وہ آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے، اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس سچویشن کے ساتھ ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اس کے اوپر بات بھی بہت کم ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم تب ایک لے پرسن کی طرح ہم تب بالکل کلو لیس ہوتے ہیں، ہم تکے لگاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کویسچن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. مگر آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون کون سے جملے آپ نے بولنے ہیں ایسی سچویشن کے اندر، کس طرح سے آپ نے سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کے مکس سگنلز کو ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے اس کی طرف سے جو بریڈ کرمبنگ ہو رہی ہے اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے. تو A to Z آپ آج سمجھنے والے ہیں اس بیہیویئر کے بارے میں. اور یہ ویڈیو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ واقعی اس پرابلم سے سفر کر رہے ہیں اور اس پرابلم کو سولو کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ کچھ نیا سیکھنا نہیں چاہتے، وہ اس ویڈیو کو بے شک نہ دیکھیں. اور یہ ویڈیو تھوڑی سی تفصیل سے ہوگی تو اس لیے ذرا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایک ایک کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا یا سوشل میڈیا پر ابھی تک آپ جڑے نہیں ہوئے تو ابھی ہمارے ساتھ جڑ جائیے. یا پھر اگر آپ تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنے مسئلے کو تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے کوچنگ سیشنز بھی بک کروا سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ ہوتا کیوں ہے ایسا، کیوں کوئی دوسرا انسان ہمیں مکس سگنلز دیتا ہے، آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو اٹیچڈ ہوتا ہے وہ اوائیڈنٹ اسٹائل کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. میں بہت سی اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے اٹیچمنٹ سٹائلز کام کرتے ہیں. اوائیڈنٹ کے اندر بھی آگے سب دو ٹائپس ہیں، ایک ڈسمسو اور ایک فیئرفل، اور ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے اور زیادہ تر کیسز کے اندر وہ ڈسمسو اسٹائل ہوتا ہے. یعنی ایک انسان آپ کے قریب جب آنے کی کوشش کرتا ہے وہ کلوزنس تو چاہ رہا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اچھا آپ اس کے زیادہ کلوز ہو گئے ہیں تو وہاں پہ وہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے. وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میری انڈیپینڈنس تو کہیں چیلنج نہیں ہو رہی، اور وہ پھر واپس موو ہونا سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو اوپن رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی آپشنس کو اوپن رکھنا چاہتا ہے، وہ ہر طرح سے سیف پلے کرنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی ایسی بند گلی میں وہ داخل ہو جائے کہ جہاں پہ وہ آپ کو کمٹمنٹ دے بیٹھے اور اس سے کمٹمنٹ پوری نہ ہو یا پھر اس کی زندگی اس سے افیکٹ ہو جائے. تو ایک تو ہے یہ سب سے بڑی وجہ کہ جب کوئی انسان آپ کو مکس سگنلز دیتا ہے اور آپ کو کمٹمنٹ نہیں دیتا. اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی ریزن ہے اس کی وہ یہ ہے کہ ان کی نارسسسٹ ٹریٹس ہوتی ہیں. یعنی بیسکلی ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان ان کو اٹینشن دیتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سینٹر آف اٹینشن بننا چاہتے ہیں، جو کہ ہر طرح سے آپ کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی سپلائی بنے رہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ایگو کو بوسٹ کرتے رہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ہر وقت اویلیبل رہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کنٹرول کسی پر جما سکیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر جو انسیکیورٹیز ہیں وہ انسیکیورٹیز جو ہیں وہ ان کو تنگ نہ کریں، اور اسی وجہ سے ان کے پاس آپ جیسا انسان ہو جو کہ ان کو مسلسل لو بومبنگ کرتا رہے. تو ان کو یہ بہت پسند آتی ہے چیز کہ آپ جب ان کے پاس موجود رہتے ہیں، ان کو ٹینشن دیتے رہتے ہیں، تو وہ آپ کو اس طرح سے فیل کرواتے رہتے ہیں کہ جیسے کہ اس میں اسٹریٹ آپ کی غلطی ہے کہ جب وہ دور چلے جاتے. تو وہ خود بھی بلیم ایک تو نہیں لیتے، وہ آپ پر بلیم ڈال دیتے ہیں جب وہ دور جاتے ہیں، اور آپ کمپلین غلطی سے کر بیٹھتے ہیں کہ بھائی تم مجھے کمٹمنٹ دو. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میں تمہیں کمٹمنٹ نہیں دے رہا، ٹھیک. اور سیکنڈلی وہ مکر بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا میرا رشتہ تھا ہی کب ایسا جس میں مجھے تمہیں کمٹمنٹ دینی ہے، یا میں نے تم سے نکاح کرنا ہے، یا میں نے تمہیں ایکسیپٹ کرنا ہے. تو ایسی سچویشن بھی بنتی ہے. اور جو نارسسسٹ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دے لو ٹو بی سینٹر آف اٹینشن، وہ سینٹر آف اٹینشن رہنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی لیے آپ کو آسانی سے چھوڑتے نہیں ہیں. میرے پاس بہت سے ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس کے اندر دوسرا انسان کہتا ہے کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ جس انسان کے بارے میں وہ مجھ سے بات کر رہا ہے وہ نارسسسٹ ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کی آپ سپلائی ہیں اور اس کے پاس ابھی اور مزید آپشنز نہیں ہیں. سو یہ جو نارسسسٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو اپنے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ آتے ہیں جاتے ہیں، اور وہ آپ کو بیک اپ پلان کے طور پہ بھی رکھتے ہیں کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے، ان کو انٹرسٹنگ لگتا ہے، ان کو تھرل ملتی ہے، ان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ ان کی اٹینشن کی بھیک ان سے مانگتے ہیں.
تو ایسی سچویشن میں غلطی آپ کی بھی ہوتی ہے, آپ کی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے دوسرے کو بتایا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آپ کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے. آپ بھی سارا بلیم اس پہ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ آپ بھی ایکولی رسپانسبل ہوتے ہیں, اور آپ کی طرح کے لوگ ہی وکٹم ہوتے ہیں نارسسسٹ لوگوں کا. وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ ان کو سپلائی دے رہے ہیں, آپ ان کی ایگو کو بوسٹ کر رہے ہیں, آپ ان سے کمٹمنٹ مانگتے نہیں ہیں, اگر مانگتے بھی ہیں تو وہ فوراً سے آپ اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. یو لو ٹو بی ان فرینڈ زون, ٹھیک ہے. آپ جب دوسرا انسان آپ کو دھمکی دیتا ہے کہ بھائی تم میرے سے کمٹمنٹ کی بات ہی نہ کرو, تم میرے سے شادی کی بات نہ کرو, تم مجھے ایکسیپٹنس کی بات نہ کرو, تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں, ہم نا دوست بن کے رہ لیتے ہیں, ہم فرینڈ زون میں رہ لیتے ہیں, مجھے چھوڑو مت. کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر اس انسان نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر میرا کیا بنے گا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر چلو ریلیشن شپ نہیں رکھتے, فرینڈ بن کے رہ لو. تو ہم اپنی طرف سے بہت ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید بریک اپ کی پین کو اوائڈ کر لیں گے, مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا گرا دیتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ دوسرا انسان سمجھتا ہے کہ اچھا کیا میں نے اس کو چھوڑ دیا, میں نے اچھا کیا کہ اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ یہ انسان تو فرینڈ زون میں رہنے کے لیے بھی ریڈی ہے. یعنی اس انسان کے اندر کچھ خاص ہے ہی نہیں, یہ تو وہ انسان ہے جو کہ میرے ساتھ فرینڈ زون میں بھی رہ لے گا آسانی سے, اس کو تو کمٹمنٹ چاہیے ہی نہیں. یہ تو ذرا سا میں نے اس کو دھمکی دینی ہے اور اس نے مجھے کہنا ہے کہ تمہاری مہربانی, میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ, مجھے اپنے پاس رکھ لو, جس طرح بھی رکھنا ہے رکھ لو. تو پھر آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اٹریکٹیو ہونا ہے اس کے لیے, یا آپ نے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ایسے دے دے گا دوسرا انسان, تو ایسے کیسے دے گا وہ. اس کو تو ون ون ڈیل بھی اس میں جو ہے وہ میں کہوں گا کہ سیریسلی کلیئر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ون اور لوز ڈیل ہے. ون ون ڈیل تو تب ہوتی ہے نا جب آپ اس سے کمٹمنٹ مانگیں اور وہ بھی اس میں آپ کو کمٹمنٹ دے اور آپ دونوں زندگی میں آگے بڑھیں. اٹس اے ون ون ڈیل. بٹ اٹس اے ون لوز ڈیل کہ وہ جیت رہا ہے اور آپ ہار رہے ہیں, مگر آپ کو لگے گا کہ یہ ون لوز ڈیل آپ کے حق میں اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو فرینڈ زون میں رکھ لیں گے اور وہ آپ کو چھوڑ نہیں سکے گا. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ایسے تو وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. وہ آپ کو پھر بیسکلی ہوپ میں رکھے گا, وہ ہوپ پلاننگ کرے گا اور ہوپ میں رکھ کے آپ کے ساتھ پلے کرے گا, آپ کی فیلنگس کے ساتھ کھیلے گا, کیونکہ وہ کہے گا کہ ہاں اٹ ول ٹیک ٹائم, یعنی تم اور میں کمیٹیڈ ہو جائیں گے بٹ ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے, ابھی ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں, ابھی یہ کر لیتے ہیں, ابھی وہ کر لیتے ہیں. حالانکہ آپ کا ریلیشن شپ کو کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے, وہ نکاح کی طرف نہیں آتا, وہ ایکسیپٹنس کی طرف نہیں آتا, اور آپ کو لٹکا کے رکھتا جاتا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے, کیونکہ اس میں آپ کو سمجھانا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دوسرا انسان آپ کے ساتھ مکس سگنلز کھیل رہا ہے, دوسرا انسان بریڈ کرمبنگ کر رہا ہے. بریڈ کرمبنگ کے اندر ہوتا کیا ہے؟ انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کا مطلب ہے جب کوئی انسان آپ کے قریب آئے, پھر دور جائے, پھر قریب آئے, پھر دور جائے, یعنی آپ کو ریوارڈ دے, آپ کے برین میں ڈوپامین ریلیز ہو اور پھر وہ چلا جائے, اور پھر آپ کریو کریں اس کو, آپ اس کی ٹینشن کو کریو کریں. کیونکہ ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز جو کہ ہمیں بہت پسند ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے, ہم خوش ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ ہم سے دور چلی جاتی ہے تو ہمارا مائنڈ کہتا ہے مجھے دوبارہ وہ چیز لا کے دو تم, اور پھر ہم کریونگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. جسٹ لائک ایڈکشن. جیسے ایڈکشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اسموکنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, آپ نے اسموکنگ سٹارٹ کی, آپ کو مزہ آنے لگا, اس کے بعد پھر آپ کو اگر جب سگریٹ نہ ملے کریونگ ہوتی ہے, طلب محسوس ہوتی ہے کہ مجھے تو ابھی سگریٹ چاہیے, کیونکہ آپ کا برین اس وقت ڈوپامین مانگ رہا ہے. تو سیم از دا کیس ادھر. تو اور اسی لیے اب یہ بندہ اٹریکٹیو بھی آپ کے لیے بن گیا, کیونکہ آپ انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ ہو رہی ہے. وہ انسان اتنا کلیور ہے جو کہ آپ کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے, آپ کو بیک اپ پلان کے طور پہ رکھ کے, کہ وہ آپ کے قریب آتا ہے, دور جاتا ہے, قریب آتا ہے, دور جاتا ہے, آپ کو تھوڑی سی فوڈ دیتا ہے, آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی طلب محسوس کرتے ہیں, پھر وہ دور چلا جاتا ہے. تو کیونکہ آپ کو طلب اس کی اب اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اب آپ کمپرومائز کرنے کے لیے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میں تمہیں ایسے ہی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں ایز اے فرینڈ. تو کمٹمنٹ چاہیے آپ کو. کمٹمنٹ کے بغیر کوئی بھی ریلیشن شپ کام نہیں کرے گا. وہ آپ کو لٹکا کے رکھے گا 10 سال 20 سال. میرے پاس بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں جو کہ 10 20 سال 30 سال تک لٹکائے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تم سے شادی کر لوں گا, یا بہت سی انہوں نے فیک پرومسز کیے ہوتے ہیں, اور یہ بیچارے معصوم لوگ وہاں پہ پھنس جاتے ہیں. سو ایسے سچویشن میں کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو نمبر 1 اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ فرینڈ زون والا تو پتہ ہی آپ ذرا سائڈ پہ کر دیں. اس چیپٹر کو تو بالکل ہی آپ نے نہیں چھیڑنا. اس پیج کو پھاڑ کے آپ پھینک دیں.
फ्रेंड जोन में नहीं जाना, नेवर, फ्रेंड जोन में नहीं जाना, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्लैरिटी डिमांड करनी है, क्लैरिटी। यानी होगा ये कि जब भी आप कमिटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा इंसान आपको ये कहेगा इस बारे में बाद में बात करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। नहीं, आपने वहाँ पे स्टैंड लेना है, स्टैंड लेना है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने चाहिए, उसको आपने उसको पनिश करना है। पनिश कैसे करना है? आप अगर उससे बात कर रहे हैं या आप उससे मुलाकात कर रहे हैं या सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो वो कभी आपके साथ कमिटमेंट क्यों देगा आपको? तो इसीलिए कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने दें उसको वहाँ पे आपने स्टैंड लेना। उसको आपने ये कहना है कि नहीं, मुझे कुछ सीरियस स्टेप लेके दिखाओ, मैं फिर तुमसे आगे बात करता हूँ, या मैं तुमसे अब तब मुलाकात करूँगा जब तुम मुझे कमिटमेंट दोगे, या जब तुम इस रिश्ते को लेके सीरियस होगे, मैं तुमसे तब अब मुलाकात करूँगा, मैं ऐसे रिश्ते को चल ही नहीं सकता। और आपने यही जुमला बोलना है कि मैं इस रिश्ते में बहुत सीरियस हूँ और मैं आई फील कि आपका और मेरा जो इस वक्त कनेक्शन है, इट्स लाइक आना जाना, इट्स लाइक मिक्स सिग्नल्स। सो मैं ट्रांसपेरेंसी को ट्रस्ट करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मैं ट्रांसपेरेंसी को अप्रिशिएट करता हूँ। सो आई वांट कि जो भी आपके और मेरे दरमियान चीज़ें हैं वो क्लियर हों, और मैं इस रिश्ते में सीरियस हूँ। आपने उसको ये क्लियर कर देना कि मैं इस रिश्ते में सीरियस हूँ और मैं इसी वजह से कमिटमेंट डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप इस तरह से लटका के रखते जाएंगे तो दूसरा इंसान ना तो आपको एक्सेप्ट करेगा, आप उसके लिए इजी टू गेट हो चुके हैं, आप उसको ये फील करवा देंगे कि जैसे आपकी कोई वर्थ नहीं है, और आप इसी तरह चलते रहेंगे और आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, आप अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे, आप ओवरली अटैच हो जाएंगे उसके साथ। सो इसीलिए आपको डिटैचमेंट के ऊपर भी काम करना है, इमोशनली डिटैचमेंट के ऊपर, कि आपने दूसरे को ये बताना है कि भाई मैं, ऐसा नहीं होगा कि तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दोगे तो मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, ये नहीं आपने उसको कहना। आपने अपनी इमोशनल डिटैचमेंट के ऊपर काम करना है। इमोशनल डिटैचमेंट मतलब कि आपने आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही पहले, क्योंकि आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका माइंड बनना स्टार्ट हो गया है कि आपने यहाँ पे स्टैंड ले लेना है। तो जब आपने स्टैंड लेने का सोच लिया है तो इस पॉइंट के ऊपर ही आपने इमोशनल डिटैचमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना। यानी आहिस्ता आहिस्ता करके मिनिमाइज़ कर दें, 20%, 30%, 40% करके आप उससे बात को कम करना। पहले तो कमिटमेंट डिमांड करें, जब वो कमिटमेंट डेफिनेटली नहीं देगा, क्योंकि ये अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मसला चलता आ रहा है कि वो आपको कमिटमेंट दे ही नहीं रहा। तो इसी पॉइंट के ऊपर आपने उससे ये मांग लेना है, उसको कह देना कि कमिटमेंट मुझे दो, अगर नहीं देते तो फिर हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, और मैं इस रिश्ते को तभी चलाऊँगा जब कोई सॉलिड इसके ऊपर आगे पेशरफ्त होगी और हम इसको निकाह की तरफ लेके जाएंगे, या फिर हम इसमें जो है वो कोई सीरियस स्टेप लेंगे। और जो भी प्रॉब्लम उसमें वो कहता है कि अच्छा मेरी तो अभी जॉब नहीं है, मेरा तो अभी ये मामला है, मेरा तो वो मामला है, उसको आपने डिस्कस करना है। आप उसको डिस्कस करना, उसको अंडर द कारपेट नहीं करना आपने, लाइक वो आपको लटकाएगा। क्योंकि होता है कि समटाइम वो बंदा बहाना करता है कि जी मैं तो अर्निंग अभी ये नहीं है, ये वो नहीं है। तो आप उसको डिस्कस करें, आप उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करें, आप उसके साथ मिल के बैठ के उसका कोई सोल्यूशन निकालें। क्योंकि अगर दूसरे इंसान के आप देखेंगे कि एफर्ट्स है ही नहीं अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो फिर आप तो लटके रहे ना। तो आप दोनों ने मिल के उसका सोल्यूशन निकालना है, और उसमें ये भी देखना है कि कहीं वो बहाना तो नहीं है और तमाम चीज़ें। तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी मजाक नहीं है, आपने इसको ऐसे लेके चलना है। आपने वहाँ पे तो स्टैंड ले लिया है, अब आपने उससे फ्रेंड जोन से भी आपने इनकार कर दिया है, आपने उसको ये भी कह दिया कि मुझे एक्सेप्ट करो। और मैं अब थर्ड बात ये कर रहा था कि इमोशनली डिटैचमेंट आपने ऑटोमेटिकली उसको तो करना ही करना है, ताकि ये ऐसे लोग जो हैं ये आपको जब कमिटमेंट ना दे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो, क्योंकि हर्ट होना तो इट्स नेचुरल, आप होंगे, बट ज़्यादा हर्ट होने से बचने के लिए आप अपना फोकस जो है वो बहुत सी दूसरी चीज़ों पर भी लगाएं। अपनी ज़िंदगी का सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो इस बंदे को ना बनाएं, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे आपकी सारी दुनिया इसके गिर्द घूमेगी, आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे इसको लेके, और फिर ज़रा सा भी कुछ होगा तो आप पैनिक करेंगे, आप एंग्जाइटी से डील करेंगे, और जहाँ पे आपने स्टैंड लेना है वहाँ पे आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे, वहाँ पे आप कम्प्रोमाइज़ कर बैठेंगे, क्योंकि यू आर ओवरली अटैच्ड विद दैट पर्सन। तो इसलिए कोई नई हॉबी या वो ज़िंदगी आप दोबारा से उसकी तरफ जाएं जो कि इस इंसान के आने से पहले वाली ज़िंदगी थी आपकी। तो उसमें ये इंसान नहीं था, मगर आपकी कोई और ऐसी हॉबी थी, कोई और ऐसी एक्टिविटी थी जो कि आप करते थे, और उसी टाइम में अब आप इससे बात करें तो वही तमाम एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करें, कुछ नई एक्टिविटीज़ ऐड करें, नए फ्रेंड्स बनाएं, सोशलाइज़ करें, घूमें फिरें,
کچھ نیا کریں, بٹ اس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس کے اوپر کام ضرور کریں, اور اس کو یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کریں کہ میں ایسے کمفرٹیبل نہیں ہوں. بٹ آئی فیل کہ آپ کے اور میرے ریلیشن شپ کے درمیان اس وقت مکس سگنلز ہیں, کلیئرٹی ہونی چاہیے, آئی وانٹ کمٹمنٹ, آئی ایم ویری سیریس اباؤٹ دس ریلیشن شپ. سو آپ نے اس طرح سے جملے بولنے ہیں, آئی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے اپنا مدعا اس کے سامنے رکھنا ہے, اس پر بلیم نہیں کرنا, اس کو کوئی برا بھلا نہیں کرنا, کوئی کمپلین نہیں کرنی, ابھی کچھ بھی اس کو ایسا نہیں کرنا, اور نہ ہی اس کو یہ کہنا کہ مجھے پتا تم میری فیلنگس کے ساتھ کھیل رہے ہو. نہیں, آپ نے صرف اپنی ابھی نیڈ اس کے سامنے رکھنی ہے. آپ نے اس کو یہ کہنا کہ آئی وانٹ دس, آئی وانٹ ٹرانسپیرنسی, آئی وانٹ کمٹمنٹ, آئی وانٹ کہ یہ چیزیں لیگل ہوں, آئی وانٹ کہ یہ چیزیں ہم ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے کریں, لائک اف یو آر اے مسلم سو ہم نکاح کریں اور ہم آگے بڑھیں. سو اس طرح سے اگر وہ بغیر کمٹمنٹ کے آپ سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پھر آپ ہرٹ ہوں گے اور آپ اس کے کسی بھی بیہیویئر کو برباد بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ بعد میں آپ کو یہ کہے گا کہ تمہارا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے, تو تم میرے ساتھ اس بیہیویئر کے اوپر کیوں بات کر رہی ہو یا کر رہے ہو, تمہارے پاس تو رائٹ ہی کوئی نہیں ہے اس طرح میرے سے بات کرنے کا. وہ آپ کو آسانی سے چیٹ کر سکتا ہے, وہ آسانی سے جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کی اور اس کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. سو اسی لیے بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یو شوڈ بی ان کمٹمنٹ. آپ کو اور اس کو جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے آپ اس کو لیگلائز کریں, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس رشتے کو لے کے آگے چلیں. بٹ اگر ایک انسان آپ کی فیلنگس کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اپنا ٹائم وہاں پر ویسٹ مت کریں. دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے کوچنگ سیشنز آپ بک کروا سکتے ہیں, اور نیچے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کیا ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں, اور اگر گزر رہے ہیں تو آپ اس میں سے جو بھی ہم نے باتیں ڈسکس کی کس بات سے ریلیٹ کرتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, یا ابھی تک آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے سے جڑے نہیں ہوئے, تو ابھی جڑ جائیے. آل دی بیسٹ.